ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جتنے بھی موضوعات و بیانات ہوتے ہیں انہیں سنا کریں اور اس سے متعلق اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور لایا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ جس نے اللہ کی مزدوری کی، جنہوں نے اللہ کی مزدوری کی۔ ان کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، فاقے چلتے تھے۔ وہ روز کسی کے در پہ جاتے، روز مانگتے، لیکن ان کے گھر میں مسلسل فاقے رہتے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اللہ کی مزدوری کر لیجئے، تو انہوں نے تپتی ریت پہ وہ ظہر سے عصر تک انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی۔ کہتے ہیں کہ میں روز سوچتا ہوں کہ روز کسی کے در پہ جاتا ہوں، مانگتا ہوں، تو آج اللہ کی عبادت میں صرف مشغول ہو جاتا ہوں۔ عبادت کرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو بیوی اندر نہیں آنے دیتی، کہتی ہے کہ کچھ ہاتھ میں ہے، کچھ لائے ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں لایا، تو پھر وہ شور کرتی ہے اور پھر محلے والے سارے سنتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں رومال انہوں نے پکڑا، رومال میں وہ تپتی ریت انہوں نے ڈالی اور کہا کہ جب وہ دور سے کچھ رومال میں باندھا وہ دیکھے گی نا تو مجھے اندر آنے دے گی، اندر آ کے میں اسے سمجھا لوں گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں گھر کے پاس پہنچا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا، آج نہ تو بچے باہر ہیں، آج نہ تو بیوی باہر ہے، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ خدارا کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو میں جب پاس گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کے اندر سے بھی آواز نہیں آئی آج کہ کیا لائے ہو۔ تو میں اندر چلا گیا تو میں نے جب پوچھا کہ بیگم کہاں ہوں، تو اندر سے آواز آئی کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ صحابی نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میرے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، میرے گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر میرا ذہن دوسری سائڈ پہ گیا کہ میری بیوی تو بہت پاک دامن ہے، موتیوں سے بھی زیادہ پاک اس کا دامن ہے، تو میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ سارا اناج، یہ چیزیں، یہ کھانے کا سامان کدھر سے لے کے آئی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، تو کہتی ہے کہ بچے باہر کھانا کھا کے گئے اور کھیلنے لگے، تو آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ یہ سن کے میں بالکل سکتے میں چلا گیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ چیزیں کدھر سے لائی ہو، میرے گھر میں تو فاقے ہیں، کون دے کے گیا ہے؟ تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ آج آپ کس کی مزدوری میں گئے تھے، آج آپ کس بھلے آدمی کی مزدوری پہ گئے تھے؟ میرے گھر میں دروازے پر کھلا، دروازے پہ اناج ہی اناج آئے جا رہے ہیں، چاول کی بوریاں آ رہی ہیں، ہر چیز کی بوریاں آ رہی ہیں۔ پہلے تو میرے گھر میں اتنا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب میرے گھر میں یہ ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آج آپ کس بھلے آدمی کی مزدوری پر گئے تھے؟ میں بالکل سکتے پہ چلا گیا اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک رومال دیکھا تھا، تو کہتی ہے کہ پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو آپ کیا لے کے آئے؟ تو جب رومال کھولا گیا تو وہ تپتی ہوئی ریت ہیرے بن گئی۔ وہ پھر پریشان ہو کے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ان کی بیوی بولی کہ آج آپ کس کی مزدوری پہ گئے تھے، کس بھلے آدمی کی مزدوری پہ گئے تھے کہ ہمیں اناج بھی مل رہا ہے، ہیرے بھی مل گئے؟ تو وہ صحابی اٹھ کر، ان کا کچا فرش تھا، کچے فرش پر وہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا رب، میں پوری زندگی لوگوں کی عبادت کرتا رہا، میں پوری زندگی لوگوں کے پیچھے پھرتا رہا، لوگوں کے در پہ جاتا رہا، لوگوں سے بھیک مانگتا رہا، لوگوں سے کہتا رہا مجھے اناج دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا، ضلالت ہوئی۔ آج میں نے صرف مزدوری بھی اتنی نہیں کی ہے، ظہر سے عصر تک تھوڑی سی مزدوری کی ہے، اور میرے اللہ آپ نے مجھے اتنا سب کچھ نواز دیا، اتنا سب کچھ۔ لوگوں کے در پہ کیوں جاتے ہو جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے تب بھی اس کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، تب بھی اس کے خزانے بڑے رہیں گے چیز سے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لوگوں کے دروں میں جانا بند کر دیں۔ لوگوں اگر اسلامک ہسٹری میں جائیں، اگر اسلامک ہسٹری میں آپ جا کے واقعات سنیں، موضوعات سنیں، بیانات سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنی چھوٹ ہے اور اسلام کتنا مخلص دین ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔